السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع اس بارے میں ہے کہ ایک صوفی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ایک صوفی کو کیا کرنا نہیں چاہیے۔ تو جب آپ ایک اچھا صوفی بننا چاہتے ہیں، ایک اچھا روحانی انسان بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے سینے سے ہر قسم کے تعصبات کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسری چیز جھوٹ، مکر، فریب، حسد، عجب، کینہ اور بد نظری، تہمت، الزام تراشی جیسے موذی بیماریوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ اس چیز کو جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر نہ آنے پائے تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد سے نکلا ہے، جہاد بولتا ہے کوشش کرو، یعنی آپ کوشش کریں گے اور آپ کا یہ کوشش اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ جب ہم اور آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے، دھوکہ دہی نہیں کریں گے، ہر قسم کے تعصبات سے پرہیز کریں گے، فرقواریت سے اجتناب کریں گے، تکبر اور عجب سے اللہ کی پناہ مانگیں گے، اور اس طرح اپنے نظر کو کنٹرول کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ بہت جلد ایک اچھے صوفی بنیں گے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ محبت، ہر انسان کے ساتھ بالائی کا ارادہ کرنا، انسانیت کے ناطے اس سے محبت کرنا، یہ ایک صوفی کی سب سے بڑی علامت ہے، اور نفرتوں کو ختم کرنا اور محبتوں کو پھیلانا، یہی صوفی کی پہچان ہے۔ تھوڑی سی چیز پر شکر گزاری کرنا، اس طرح اچھے کام، اچھی باتیں کرنا، اور اپنے مال میں سے غرباء، مساکین، ضعیفوں، جو محتاج ہے، ان کا جو ہمارے مال میں موجود ہے ان کو ان کے پاس پہنچانا، یہی ایک صوفی کی پہچان ہے۔ تب ہم اور آپ اچھے صوفی بنیں گے جب ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی اور انسان کے پاس وسائل ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں مسکینوں کو، اس کو تصوف کی اصطلاح میں لنگر کہا جاتا ہے۔ جب آپ اور ہم مسکینوں کو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلائیں گے، اور ان کا حصہ ہمارے اموال میں جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے مختلف طریقوں سے، بالا اس سے کہ اس مجبور آدمی کا مسلک، مذہب، فرقہ کیا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، انسانیت کے ناطے ہر کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے، تب ہم اور آپ انشاءاللہ ایک اچھے صوفی بنیں گے۔ اللہ آپ اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔